السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حدیث مبارکہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، مسلمان میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان پڑھنا یہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے، اور احادیث کریمہ اور بہت سی فقہی عبارات اس کے ثبوت میں موجود ہیں، جیسا کہ مشکات شریف کتاب الجنائز باب ما یقال عند من حضرہ الموت، اس کے اندر لقنوا اولاد موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ. دنیاوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد انسان کے لیے دو بڑے وقت خطرناک ثابت ہوتے ہیں، ایک جا کنی کا وقت اور ایک قبر کے امتحان نکیرین کے سوالات جو بعد دفن کا معاملہ ہے. خدا نہ کرے اگر جا کنی کے وقت خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہو تو دنیا میں عمر بھر کا کیا دھرا سب برباد ہو گیا، اور اگر دفن کے بعد قبر کے امتحان میں ناکامی ہوئی تو آئندہ کی زندگی برباد ہو جائے گی. دنیا میں تو اگر ایک سال کسی امتحان میں ہم فیل ہو جائیں تو آئندہ سال ہم وہ امتحان دے سکتے ہیں، مگر وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس لیے زندوں کو چاہیے کہ ان دونوں وقتوں میں اپنے مردوں کی مدد فرمائیں، کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ پڑھ کر سنائیں اور دفن کے بعد اس تک کلمے کی آواز پہنچائیں کہ اس وقت وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے اور بعد دفن اس امتحان میں کامیاب ہو. لہذا اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مر رہا ہو اس کو کلمہ سکھاؤ، دوسرے یہ کہ جو مر چکا ہے اس کو کلمہ سکھاؤ. پہلے معنی مجازی اور دوسرے معنی حقیقی، اور بغیر ضرورت کے معنی مجازی مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لہذا حدیث کا ترجمہ یہی ہوا کہ اپنے مردوں کو کلمہ سکھاؤ، اور یہ دفن کے بعد کا معاملہ ہے. شامی شریف کے اندر جلد اول میں باب الدفن میں مذکور ہے، اما عند اہل السنہ فالحدیث اے لقنوا موتاکم محمول علی حقیقتہ، وقد روی عنہ علیہ السلام انہ امر بالتلقین بعد الدفن فیقول یا فلان ابن فلان اذکر دینک الذی کنت علیہا. اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث جو ہے لقنوا موتاکم اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے دفن کے بعد تلقین کرنے کا حکم دیا، پس قبر پر کہے کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں، تو اس دین کو یاد کر جس پر تو تھا. دفن کے بعد یہ سب کام ہو. اور شامی میں اسی جگہ ہے وَإِنَّمَا لَا يُنْهَى عَنِ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ بَلْ نَفْعٌ فَإِنَّ الْمَيِّتَ
यस्तानिसु बिज़िक्र अला मा वरद फीहि लाज़ार। दफन के बाद तलकीन करने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, बल्कि इसमें नफा है, क्योंकि मैयत जिक्र इलाही से उनसियत हासिल करती है, जैसा कि अहादीस में आया है। इस हदीस और इन इबारात से मालूम हुआ कि दफन मैयत के बाद उसको कलमे की तलकीन करना मुस्तहब है, ताकि मुर्दा नकीरैन के सवालात में कामयाब हो। और अजान में भी कलमा है, लिहाजा ये तलकीन मैयत भी है और मुस्तहब भी, बल्कि अजान में तो एक तरह से पूरी तलकीन है, क्योंकि नकीरैन मैयत से 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल होता है मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होता है मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रुजुल, यानी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जब आपके जमाल जहां का दीदार होता है तो आपकी तरफ इशारा करके पूछा जाता है, बोल इनके बारे में क्या कहता था। तो पहले सवाल का जवाब हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में, और दूसरे का जवाब हुआ हय्या अलस सलाह में। क्यों? इसलिए कि वो कहता मेरा वो दीन है जिसमें 5 नमाजें हैं, और इस्लाम के अलावा किसी और दीन में 5 नमाजें नहीं थीं। तीसरे सवाल का जवाब है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लिहाजा साबित हुआ अजान कहना जायज और मुस्तहब काम है, इसमें कोई कराहत की बात नहीं है। दुर्रे मुख्तार जिल्द अव्वल बाबुल अजान में है 10 जगह अजान कहना सुन्नत है, जिसको अशार में यूं फरमाया फर्दिस सलाति वफी उज़्न सगीर वफी वक्तिल हरीक वलिल हर्बिल लदी वक़आ खल्फिल मुसाफिर वल गीलान इन ज़हरत फहफ़ज़ लिसित्तिम मिनल लदी क़द शरआ वसीदा अर्बउन ज़ु हम्मिन व ज़ु ग़ज़बिन मुसाफिरुन दल्ल फी क़फ्रिन व मन सरआ। नमाज पंजगाना के लिए बच्चे के कान में आग लगने के वक्त जबकि जंग वाक़े हो, मुसाफिर के पीछे जिन के जाहिर होने पर, गुस्से वाले पर, जो मुसाफिर रास्ता भूल जाए, और मिर्गी के दौड़े पड़ने वाले पर। लिहाजा मालूम हुआ अजान कहना नमाज पंजगाना ही के लिए खास नहीं है, उसके अलावा और भी इन मौकों पर अजान कहना मुस्तहब है और हदीस मुबारका के सबूत के साथ मौजूद है। इसके अलावा मिशकात बाबू फजलिल अजान में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम बिलाल की अजान से रमजान की सहरी खत्म ना करो, वो तो लोगों को जगाने के लिए अजान कहते हैं। मालूम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने नबवी में भी अजान सहरी में लोगों को बेदार करने के लिए भी पढ़ी जाती थी, और अजान के बहुत से फवाइद भी हैं। 7 फायदे मैं आपके सामने रखूंगा, जिनका पता हदीस और फुकहा के अकवाल से चलता है। हम वो फायदे ये हैं, अर्ज करते हैं, खुद मालूम हो जाएगा कि मैयत को उनमें से कौन कौन से फायदे हासिल होंगे। अव्वलन तो ये कि मैयत को तलकीन जवाबात जैसा कि बयान किया, दूसरे अजान की आवाज से शैतान भागता है। मिशकात बाबुल अजान में है इदा नूदिया लिस्सलात अदबरस शैतानु लहू ज़िरातुन हत्ता ला यस्मउ ताज़ीन। जब नमाज की अजान होती है तो शैतान गूंज लगाता हुआ भागता है, यहां तक कि अजान नहीं सुनता। और जिस तरह के बवक्ते मौत शैतान मरने वाले को वर्गलाता है ताकि ईमान छीन ले, इसी तरह कब्र में पहुंचता है और बहकाता है कि तू मुझे खुदा कह दे, ताकि मैयत इस आखिरी इम्तिहान में फेल हो जाए। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन्हु। जब मैयत से सवाल होता है कि तेरा रब कौन है,
تو شیطان اپنی طرف اشارے کر کے کہتا ہے میں تیرا رب ہوں. اسی لیے ثابت ہے کہ حضور نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی. اب اذان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیا، میت کو امن مل گئی اور بہکانے والا گیا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے. ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور ان کو سخت وحشت ہوئی، پھر جبریل آئے اور اذان دی. اسی طرح مدارج النبوت میں بیان ہے، اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تاریک مکان میں اکیلا پہنچتا ہے. سخت وحشت ہوتی ہے اور وحشت میں حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے. اذان سے دل کو اطمینان ہوگا، جوابات درست دے گا. چوتھے یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ مسند الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ران النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ دار الحم. مجھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رنجیدہ دیکھا تو فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ تم کسی کو حکم دو کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے، کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے. بزرگان دین حتیٰ کہ ابن حجر علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں جربتہ فوجدتہ کذالک کذا فی المرقات، یعنی میں نے اس کو آزمایا یا مفید پایا. اب مردے کے دل پر اس وقت جو صدمہ ہے اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا. پانچواں فائدہ یہ ہے اذان کی برکت سے لگی ہوئی آگ بجھتی ہے. ابو لیلہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اطفئوا الحریق بالتکبیر، اور اذا رأیتم الحریق فکبروا فانہ لیطفئ النار. لگی ہوئی آگ کو تکبیر سے بجھاؤ، اور جب تم آگ لگی ہوئی دیکھو تو تکبیر کہو، کیونکہ یہ آگ کو بجھاتی ہے. اور اذان میں تکبیر تو ہے اللہ اکبر. لہذا اگر قبر میں میت میں آگ لگی ہوئی ہو تو امید ہے کہ خدا پاک اس کی برکت سے بجھا دے. چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ اذان اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے عذاب قبر دور ہوتا ہے، قبر فراخ اور کشادہ ہو جاتی ہے، تنگی قبر سے نجات ملتی ہے. امام احمد و طبرانی و بہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن سعد معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفن کا واقعہ نقل کر کے روایت فرمایا. ثابت ہوا قبر پر اذان دینا باعث ثواب ہے. تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، یعنی جس کو شریعت مطہرہ منع نہ کرے وہ مباح ہے، اور جو مباح کام نیت خیر کے ساتھ کیا جائے وہ مستحب ہے. یعنی جو کام بھی اخلاص سے کیا جائے، وہ مشکات شریف کے اندر ہے نا انما الاعمال بالنیات، اور ایک جگہ شامی میں ان الفرق بین العادت والعبادت والنیت المتضمنۃ للاخلاص. عادت اور عبادت میں فرق نیت اخلاص سے ہے، یعنی جو کام بھی اخلاص سے کیا جائے وہ عبادت ہے، اور جو کام بغیر اخلاص کے ہو وہ عادت ہے. مستحب وہ کام ہے جس کو حضور علیہ السلام نے کبھی کیا اور کبھی نہ کیا، اور وہ بھی ہے جس کو گزشتہ مسلمان اچھا جانتے ہوں. ان عبارات سے ثابت ہوا کہ چونکہ اذان قبر شریعت میں منع نہیں لہذا جائز ہے، اور چونکہ اس کو بنیت اخلاص مسلمان بھائی کے نفع کے لیے کیا جاتا ہے لہذا یہ مستحب بھی ہے، اور چونکہ مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں لہذا یہ عند اللہ بھی اچھی ہے. خود
دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب العقائد صفحہ 14 میں فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا تلقین بعد دفن ثابت ہے یا نہیں، تو جواب دیا کہ یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فیہا ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تلقین کرنا بعد دفن اس پر مبنی ہے، جس پر عمل کرے درست ہے، یہاں تک انہوں نے بھی کہا ہے درست ہے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں صاحب قبر پر اذان دینا بدعت ہے، ہر بدعت حرام، لہذا یہ بھی حرام۔ تو جواب ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ بعد دفن ذکر اللہ، تسبیح و تکبیر حضور سے ثابت ہے، اور جس کی اصل ثابت ہو وہ سنت ہے، اس پر زیادتی کرنا منع نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حج میں تلبیہ کے جو الفاظ احادیث سے منقول ہیں ان میں کمی نہ کرے، اگر کچھ بڑھا دے تو جائز ہے۔ اذان میں تکبیر بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی، لہذا یہ سنت سے ثابت ہے، اور اگر بدعت ہے بھی تو بدعت حسنہ ہے، کہ ہم بحث بدعات میں جو لوگ جانتے ہیں کہ بدعت حسنہ کس کو، اچھی بدعت کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض اور ہوتا ہے اس کے اوپر، اذان تو نماز کی اطلاع کے لیے ہے، دفن کے وقت کون سی نماز ہو رہی ہے جس کی اطلاع دینا منظور ہے؟ جو یہ اذان لغو ہے، یہ لوگوں کی ناعلمی اور ہر دھرمی کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے، اذان فقط نماز کی اطلاع کے لیے ہے۔ ہم پہلے باب میں شروعات میں ہی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اذان کتنی جگہ کہنی چاہیے، آخر بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، وہاں کون سی نماز کا وقت ہے؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رمضان کی شب میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک تو سحری کے لیے بیدار کرنے کے لیے، دوسری نماز فجر کے لیے۔ تو جو پہلی اذان بیدار کرنے کے لیے سحری کی ابتدا میں دی جاتی تھی تو وہاں کون سی نماز ہوتی تھی؟ تو اس طرح سے بیکار کی باتیں ہیں، آپ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔